السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 5 سے ہم تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامان زیست کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی اور ان کے فائدے کی بات کرو۔ اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو، یعنی آیت نمبر 5 سورہ نساء، اس میں نادان جو ہے نا، السفہاء، سفہاء جو ہے سفیہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کم عقل، یا وہ جسے اپنے بھلے برے کی تمیز نہ ہو۔ کم عقل یا اپنے بھلے برے کی تمیز نہ کرنے والا وہ ہوتا ہے سفیہ، اس کی جمع ہے سفہاء۔ تو نادان سے مراد صرف نادان یتیم ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے۔ مثلا چھوٹا بھائی نادان ہے تو بڑا بھائی اسے اس کا مال نہ دے، اور چھوٹا عقل مند اور بڑا نادان ہے تو چھوٹا بھائی اس کا مال اس کے تصرف میں نہ رکھے، کیونکہ نادان کے ہاتھ میں اگر مال آ جائے تو وہ پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور وجہ یہی ہے کہ مال تو ذریعہ قیام زندگی ہے، اگر کسی نادان کے ہتھے چڑھ جائے گا تو وہ فضول یا ناجائز یا گناہ کے کاموں میں اجاڑ دے گا، اور اس کے برے اثرات پھر تمام معاشرے پر پڑیں گے۔ حقوق ملکیت جو کسی شخص کو اپنی املاک پر ہوتے ہیں وہ اتنے غیر محدود نہیں کہ اگر وہ اس چیز کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہل نہ ہو تب بھی اس کے حقوق سلب نہ کیے جا سکیں۔ تو ایسی صورتوں میں اس نادان کا کوئی قریبی رشتہ دار یا حکومت اس کے مال پر تصرف رکھے گی، یعنی اپنی نگرانی میں رکھے گی، اور اس کی خوراک اور پوشاک اسے اس کے مال سے مہیا کی جائے، اور جو بات اس سے کہی جائے اس کی بھلائی کو ملحوظ خاطر رکھ کر کہی جائے نا، کہ مقصد جو ہے وہ جو شخص ہے جو ابھی نادان ہے، ناسمجھ ہے، تو اس کی ویل وشر کے طور پر یا اس کی بیسٹ وشر کے طور پر جو بھی ہو اس کی بھلائی کو ملحوظ خاطر رکھ کر وہ بات کی جائے۔ اور اگر یتیم کا مال تجارت یا مداربت پر لگایا جا سکتا ہو تو اسے تجارت پر لگایا جائے، اور منافع سے اس کی خوراک اور پوشاک کے اخراجات جو ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یتیموں کا مال تجارت پر لگایا کرو، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ہی ان کے مال کو کھا جائے، یعنی زکوٰۃ ان کے مال کو کھا جائے مینس کہ زکوٰۃ ادا کرتے کرتے مطلب وہ مال ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو، تو پھر تو وہ ان کے کام نہ آیا نا۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی،
ایک یہ کہ یتیموں کے مال بھی اگر حد نصاب کو پہنچ جائیں تو ان پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگی، بھلے چاہے وہ یتیم کا مال ہے، لیکن اگر نصاب کو اچیو ہوتا ہے، حد نصاب جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ اگر فلفل ہو رہا ہے تو پھر اس مال پر بھی، جو یتیم کا مال ہے، اس پر زکوٰۃ اپلیکیبل ہوگی۔ اور دوسری یہ کہ جہاں تک ممکن ہو یتیموں سے اور ان کے اموال سے خیر خواہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ضرورت سے زیادہ اور موزوں وقت سے پیشتر اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ، وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے، اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو وہ اپنا حق الخدمت دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں پہ ہمیں سے پتہ چل رہی ہیں۔ پہلے کیا بتایا، یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، وَابْتَلُوا یعنی آزماتے رہو یا ان کو چیک کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ یعنی وہ پہنچے نکاح کی عمر تک، یا فزیکل پیوبرٹی کی بات ہو رہی ہے یا جسمانی بلوغت کی بات ہو رہی ہے، جسمانی طور پر وہ بالغ ہو جائیں۔ پھر فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور پھر تم اگر پاؤ ان میں سمجھداری، رشد سمجھداری جس کو ہم کہتے ہیں کہ تم یہ دیکھ لو کہ اس میں عقل کتنی ہے، ہوشیاری کتنی ہے، یا کامن سینس ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نادان کو مال کی واپسی کی شرائط کیا ہیں؟ یعنی یتیموں کو ان کا مال واپس کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک بلوغت، دوسرے رشد، رشدن، یہ ہے نا یہاں پہ۔ اور رشد کا معنی کیا ہے کہ مال کے صحیح طور پر استعمال کرنے کی اہلیت، ٹھیک ہے، سمجھداری، کامن سینس، ہوشیاری کتنی ہے۔ تو یہ اہلیت معلوم کرنے کے لیے تمہیں ان کا تجربہ کرتے رہنا چاہیے، اسی لیے کہا نا وَابْتَلُوا، ان کو آزماتے رہو، keep them testing۔ اور یہ چیزیں معمولی باتوں سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں کہ آیا وہ کفایت شعار ہے یا فضول خرچ ہے، خرید و فروخت کیسے کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب تک یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں اس کا مال اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک بالغ ہونے کی بات ہے، بلوغت کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں، ٹھیک ہے۔ گرم ممالک میں لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ جلد بالغ ہو جاتے ہیں، جبکہ سرد ممالک میں دیر سے ہوتے ہیں۔ البتہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کچھ ایسی علامات ضرور ہیں جو ان کے بالغ ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ مثلا لڑکوں کو احتلام ہونا اور عورتوں کو حیض آنا، چھاتیوں کا ابھر آنا، یہ بھی لڑکیوں میں ہوتا ہے، یہ خاص علامت ہے، یہ خاص علامات ہیں، حیض کا آنا اور چھاتیوں کا ابھر آنا۔ پھر کچھ علامات ایسی بھی ہیں جو لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں یکساں پائی جاتی ہیں بالغ ہونے کی، اور وہ ہے عقل دار کا نکلنا، اگنا، آواز کا نسبتاً بھاری ہونا، ٹھیک ہے، اور بغلوں کے نیچے اور زیر ناف بالوں کا اگنا، اور صرف مردوں کے لیے داڑھی اور مونچھوں کے بال اگنا ہے۔ اور ان سب میں سے پکی علامتیں وہی ہیں
جو ہم نے پہلے بیان کی تھی نا، یعنی لڑکوں کو احتلام ہونا اور عورتوں کو حیض آنا۔ اب ایک اور چیز کی وضاحت یہاں پر ضروری ہے کہ پاکستان میں نکاح نامے پر بلوغت کی جو عمر درج ہے وہ ہے لڑکی کے لیے 16 سال اور لڑکے کے لیے 18 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی 16 سال کی لڑکی اور 18 سال کا لڑکا ہے تو وہ اس کو بالغ تصور کیا جائے گا۔ یہ حکومت وقت جو پاکستانی حکومت ہے انہوں نے نکاح نامے پہ یہ عمر جو ہے وہ درج کرائی ہے، لیکن یہ حد بندی جو ہے یہ غیر شرعی ہے۔ شریعت اس طرح کی کوئی حد بندی نہیں رکھتی کہ 16 سال سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لڑکی کا اور لڑکے کا جو 18 سال سے پہلے نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی اسلام میں کوئی ایسی لمیٹیشنز نہیں ہے۔ اور بالغ ہونے کے بعد ہی نکاح کی قید لگانا وہ بھی غیر شرعی ہے، ٹھیک ہے۔ مزید اس میں نکاح ثانی کے لیے یہ بھی ہے نا کہ حکومت کی طرف سے یہ لگایا گیا ہے کہ اگر سیکنڈ نکاح کوئی مرد کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت حاصل کرنا ہوگی۔ تو یہ جو شرط رکھی جاتی ہے نکاح نامے میں یہ بھی غیر شرعی ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت اس طرح کی کوئی شرطیں نہیں لگاتی کہ اگر شوہر کو دوسری شادی کرنی ہے تو وہ پہلی بیوی سے اجازت لے گا، ناٹ ایٹ آل ریکوائرڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس پر ہم نے پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل میں بات بھی کی تھی۔ آگے کیا فرمایا کہ اور ضرورت سے زیادہ اور موزوں وقت سے پیشتر اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں۔ اب یہاں پھر دو ایسی باتوں کا ذکر ہوا ہے جن سے یتیم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ بلا ضرورت یا ضرورت پیش آنے سے پہلے ہی خرچ کیا جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ نہ کرنے لگیں۔ اور یہ سب بددیانتی کی راہیں ہیں جن سے یتیم کا نقصان ہو جاتا ہے، لہذا ہر ایسی صورت سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو تو وہ اپنا حق الخدمت دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ تو یتیم کا متولی کون ہوتا ہے؟ کیئر ٹیکر، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کھاتا پیتا شخص ہے تو اسے یتیم کے مال میں سے حق الخدمت کے طور پر کچھ لینا قطعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ لینا ایسا یتیم کے مال میں سے رقم لینا ناجائز ہے، کیونکہ وہ تو خود ہی ویل ٹو ڈو ہے، تو وہ اس کو ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، تو کیوں وہ یتیم کے مال میں سے لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر متولی جو کیئر ٹیکر ہے وہ تنگ دست ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، تو مال کے تجارت پر لگانے اور حق المحنت کے طور پر ایسا واجبی سا خرچہ لے سکتا ہے جسے کوئی غیر جانبدار آدمی بھی اس کو واجبی قرار دے، مطلب ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ جو ہوتا ہے وہ لے سکتا ہے۔ مزید یہ کہ جو کچھ وہ حق الخدمت کے طور پر لے گا وہ چوری چھپے نہ لے، بلکہ اعلانیہ متعین کر کے، مطلب فکسڈ ہوگا کہ اچھا اتنا اماؤنٹ میں اپنی محنت کر لوں گا اس میں، اور پھر اس کا حساب بھی رکھے گا وہ، ٹھیک ہے۔ جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت نمبر 6 کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جب یتیم میں وہ دونوں شرطیں پائی جائیں، اور وہ دونوں شرطیں کیا تھیں؟ ایک تو یہ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور دوسرا اس میں سمجھداری یا رشد کی علامات بھی پائی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں شرطیں جب پائی جائیں تو اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے، اور اس پر 2 گواہ بھی بنا لیے جائیں تاکہ بعد میں اگر کوئی جھگڑا ہو یا کوئی چیز بعد میں یاد آئے تو اس کا تصفیہ کرنے میں آسانی رہے۔ اور اگر یہ تحریری صورت میں ہو تو اور بھی بہتر ہے، مطلب ڈاکیومنٹڈ ہو، نتھنگ لائک دیٹ۔
और पूरी दयानतदारी से ये फरीज़ा सर अंजाम दो। क्यों क्यों ऐसा कहा? वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, क्योंकि सबसे बड़ा गवाह तो अल्लाह ताला है, और बददियानती की सूरत में वो पूरा पूरा हिसाब लेने पर भी कादिर है। बी केयरफुल, अल्लाह इज वॉचिंग यू। आगे क्या फरमाया? मर्दों के लिए उस माल से हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, इसी तरह औरतों के लिए भी उस माल से हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और ये तरका थोड़ा हो या ज्यादा हो, हर एक का तयशुदा हिस्सा है। तो आयत नंबर 7 में क्या बताया कि औरतों और बच्चों का भी विरासत में हिस्सा है। अरब में औरतों को विरासत में शामिल करने का दस्तूर ना था। इस्लाम से पहले औरतों को विरासत में शामिल करने का दस्तूर ना था, बल्कि औरत खुद एक विरसा शुमार होती थी। इस आयत में आयत नंबर 7 की रूह से अल्लाह ताला ने औरत को इस जिल्लत के मकाम से निकाल कर विरासत में हिस्सेदार बना दिया। मजीद इस आयत से कुछ और बातें भी अख्ज़ की जा सकती हैं, और वो क्या है? नंबर 1 ये कि मिरास या विरासत वन एंड द सेम थिंग थी। मिरास में औरतों का हिस्सा है। नंबर 2 विरसा ख्वाह थोड़ा हो या ज्यादा, जायदाद ख्वाह मनकूला हो या गैर मनकूला, बहरहाल वो तकसीम होगी। तीसरा, करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दूर के रिश्तेदार महरूम होंगे। ठीक है, जो जितना करीब होगा मैयत से उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, फिर इन करीबी रिश्तेदारों का हिस्सा भी मुकर्रर है, जिसकी तफसील इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे आयत नंबर 11 और 12 में। फिर औरतों के अलावा छोटे लड़कों को भी विरासत से महरूम रखा जाता था, और विरसे के मालिक सिर्फ वो बेटे समझे जाते थे जो दुश्मनों से लड़ने और इंतकाम लेने के अहल हों। अरब में यह दस्तूर था। तो इस आयत की रूह से, यानी आयत नंबर 7 के हवाले से, छोटे लड़कों को भी बराबर का हक दिलाया गया, और हकीकतन यही बच्चे यतीम होते थे। फिर क्या फरमाया? और तकसीम तरका के मौके पर, तरका यही विरासत, ठीक है, और तकसीम तरका के मौके पर अगर कराबत वाले यानी गैर वारिस यतीम और मिस्कीन मौजूद हों तो उन्हें भी कुछ न कुछ दे दो, और उनसे अच्छे तरीके से बात करो। तो तरके की तकसीम के वक्त अगर कुछ मोहताज, यतीम और फकीर किस्म के लोग या दूर के रिश्तेदार आ जाएं, तो अजराह एहसान, मतलब इस्लाम का जो नेचर है ना, इट्स अ गिविंग नेचर, कि तुम अपना हाथ देने वाला रखो, तुम लेने की फिक्र ना करो, तुम देते रहो बस। तो वही बात यहाँ पे भी बताई जा रही है कि कोई ऐसे लोग आ जाएं जिनका कि विरासत में हक नहीं बनता, लेकिन पता है कि हाँ विरासत बांटी जा रही है, तो वो भी आ जाते हैं अगर, तो अजराए एहसान उन्हें भी कुछ न कुछ दे दिया करो। तंग दिली या तंग जरफी से काम ना लो, और अगर ऐसा ना कर सको तो कम से कम उन्हें नरमी से जवाब दे दो। मतलब ये कहने की जरूरत नहीं है कि गेट लॉस्ट, तुम्हारा तो हिस्सा नहीं है तो क्यों आ गए यहाँ पर, ऐसे नहीं। बल्कि क्या है, मतलब ये कह दो कि ये माल तो यतीमों का है, या ये कि ये मैयत ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी, वगैरह वगैरह। मतलब इन अ माइल्ड वे, इन अ पोलाइट वे, उनको अच्छी तरह से एक जवाब दे दो तुम, बजाय इसके कि डांटना और झड़कना करें। और बेहतर तो यही होगा कि कुछ ना कुछ दे दो, और दो कि उनका हिस्सा नहीं बनता, लेकिन कुछ दे दो। आगे फरमाया, लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे छोटी छोटी औलाद छोड़ जाएं तो उन्हें उनके मुतालिक कितना अंदेशा होता है। लिहाजा उन्हें अल्लाह से डरते रहना चाहिए, और जो बात करें साफ और सीधी करें। वलियक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात किया करो।
तो फरमाया कि अगर तुम इस हाल में मर जाओ कि पीछे छोटी छोटी औलाद छोड़ जाओ, आयत नंबर 9 की बात कर रही हूँ मैं, तुम्हें ये जरूर ख्याल आएगा कि मेरे बाद इन बच्चों से बेहतर सलूक हो, है ना। ऐसे ही जो यतीम इस वक्त तुम्हारे जेर किफालत हैं, अल्लाह से डरते हुए उनसे भी ऐसा ही सलूक करो, और कोई ऐसी बात ना करो जिससे यतीमों का दिल शिकस्ता हो, उनका दिल छोटा हो। जो बात करो उनके हक में भलाई की होनी चाहिए। तो उस दौर में यतीमों और बेवाओं से जिस तरह का सलूक किया जाता था, तो उसके बारे में हम हदीस हैं वो देखते हैं। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि साद रदियल्लाहु ताला अन्हा बिन साद बिन रबी की बीवी अपनी दो बेटियों के हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि ये साद बिन रबी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बच्चियां हैं, इनका बाप जंग ओहद में शहीद हो गया है। बच्चियों के चचा यानी साद बिन रबी के जो भाई थे, उन्होंने साद के सारे तरके पर कब्जा कर लिया है और इनके लिए कुछ नहीं छोड़ा, और माल के बगैर इनका निकाह भी नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला खुद इस मामले में फैसला फरमाएगा। फिर विरासत की जो आयत है ना वो नाजिल हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद के भाई को बुलाया और फरमाया कि तरके में से 2/3 तो साद की बच्चियों को दो, और 8वां हिस्सा उनकी वालदा को, बाकी जो बचे फिर वो तुम्हारा है। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। तो मतलब उस माशरे की एक झलक हमको इस हदीस के थ्रू नजर आती है कि उसमें भी जो है वो अ, विरासत को जो है बहुत इस तरह से तकसीम नहीं किया जाता था। तो फिर अल्लाह ताला ने खुद कुरान में और फिर सुन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के जरिए और ज्यादा इसकी वजाहत फरमा दी, और अब कुरान और सुन्नत में परफेक्ट गाइडलाइंस मौजूद हैं कि किस तरह विरासत की तकसीम होगी। आगे फरमाया कि जो लोग जुल्म से यतीमों का माल हड़प कर जाते हैं वो दर हकीकत अपने पेट में आग भरते हैं, अनकरीब वो जहन्नम में दाखिल होंगे। यतीम का माल खाना वो कबीरा गुनाहों में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। साहबा रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने पूछा कि वो कौन से हैं। फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू, जिस जान को कत्ल करना अल्लाह ने हराम किया है उसे नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, लड़ाई में लड़ाई में पीठ फेर जाना, और पाक दामन भोली भाली मोमिन औरत पर तोहमत लगाना। बुखारी की हदीस है ये। मजीद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या बयान करने के दौरान फरमाया कि मैंने चंद लोगों को देखा जिनके लब लब यानी होंठ जिनके होंठ ऊंटों जैसे थे, और एक फरिश्ता उनके होंठों को खोल कर मुंह में आग के अंगारे डालता तो वो उनके नीचे से निकल जाते, और वो दर्द के मारे चीखते चिल्लाते। फिर फरिश्ता और अंगारे उनके मुंह में डाल देता और उन्हें मुसलसल ये अजाब हो रहा था। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल नाहक खाया करते थे। आगे आयत नंबर 11, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के बारे में ताकीदन हुक्म देता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर होगा। अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हों और वो 2 से जायद हों तो उनका तरके से 2/3 हिस्सा है, और अगर एक ही हो तो उसके लिए तरके का निस्फ हिस्सा है। अगर मैयत की औलाद भी हो और वालिदैन भी, तो वालिदैन में से हर एक का छठा हिस्सा है।
اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہوں تو ماں کا تہائی حصہ ہے، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے آیت نمبر 11 سے وراثت کی جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ وراثت کا جو علم ہے علم الفرائض کہلاتا ہے یہ، اور یہ بہت ہی تفصیل طلب ہے۔ قرآن اور سنہ میں ہمیں بیسک گائیڈ لائنز پرووائڈ کر دی گئی ہیں، لیکن یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، مطلب ہر چیز سب پر ایک طرح سے اپلیکیبل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً جب ہم ان آیات پر سے گزرے ہیں تو بہت سارے سوالات بھی آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، اور بہت ساری جو ہے چیزیں ہو سکتا ہے کہ وہ کلیئر نہ ہو، تشنگی رہ جائے، لیکن اگین جب یہ وراثت کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جو بھی خاندانوں میں، یا جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے وراثت کی تقسیم کا، تو اس سلسلے میں ساری جو اپنی جو بھی میت کی جو جائیداد یا جو بھی کوئی مال جو ورثہ اس نے چھوڑا ہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ جو اوتھینٹک مفتی ہوتے ہیں جو کہ قرآن اور سنہ کے بیسس پر جو ہے سارے میٹرز کو سالو کرتے ہیں، کہ جو بیسک جو وہ ہوگی کہ ایز پر قرآن اور سنہ جو ہے وراثت تقسیم ہوگی، تو ان کو آپ ڈیٹیلز پرووائڈ کریں تو پھر وہ آپ کو سارا لے آؤٹ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کس کے کتنے حصے ہوں گے اور کس کس کو کیا ملے گا۔ ابھی ہم اس کو ایز اے جنرل، یہ وراثت کے ٹاپک کو ایز اے جنرل ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں، اور یہ بہت بڑا احسان ہے ہم انسانوں پر۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے اوپر ہوتا کہ ہم نے ڈٹرمن کرنے کی کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو پھر جو لائکس اینڈ ڈس لائکس کا جو معاملہ ہوتا ہے اس سلسلے میں تو ہم کتنی نا انصافیاں کر جاتے کہ nobody knows، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حصے مقرر کیے ہیں وہ بھی اللہ کی بہت حکمت کے تحت جو ہے یہ سارے فیصلے کیے گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی ہو، لیکن ہمارا یہ تو یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے حق میں بہترین ہے۔ تو بس اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمیں ان آیات پر سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی تو میں نے آیت نمبر 11 کا ترجمہ آپ کو سنا ہے، آیت نمبر 12 میں بھی یہ وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو یہ وراثت، وصیت اور قرضے کے جو احکام بیان ہوئے ہیں تو ہم ان کے کچھ احادیث کے حوالے سے بھی ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ علم میراث یا علم الفرائض کی اہمیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم، اور یہاں آپ کی مراد علم الفرائض اور قرآن، خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم تین ہیں اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے: آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ، اور انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ قرضے کی ادائیگی کا ذکر، یہ جو ابھی میں نے آیت کا ترجمہ پڑھا تھا آیت نمبر 11، اس میں ہم دیکھیں کہ وصیت کے بعد اس کا ذکر کیا گیا ہے نا، لیکن سیکوینس کیا ہوتا ہے؟
کہ میت پر قرضے کے بوجھ کے متعلق صحیح احادیث میں جو وعید آئی ہے تو اس کی بنا پر امت کا اجماع ہے کہ تقسیم وراثت کے وقت سب سے پہلے قرضے کی ادائیگی ضروری ہے۔ اس وقت ایسے ہوگا کہ پہلے قرضے کی ادائیگی اور پھر جو وصیت کی گئی ہو اور پھر جو ہے وہ وراثت تقسیم ہوگی۔ صحیح۔ قرضے کی ادائیگی میں جو ہے اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ ہوا ہو تو وہ بھی قرضہ ہے۔ پھر اگر میت پر حج فرض ہو چکا ہو مگر کسی وجہ سے حج کر نہ پایا ہو یا اس نے منت مانی ہو تو اس قسم کے اخراجات جو ہے وراثت کی تقسیم اور وصیت پر عمل کرنے سے پہلے جو ہے وہ نکالے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیت کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہ گزارنا چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ مسلم کی حدیث ہے۔ پھر وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وارث کو تو وراثت میں سے مال مل رہا ہے نا، تو وصیت جو ہے وہ غیر وارث کے لیے ہے جس کا وراثت میں حصہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا، لہذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح وصیت کی آخری حد وہ کیا ہے؟ وہ مطلب کس حد تک جو ہے وہ وصیت کی جا سکتی ہے، یعنی 1/3 مال سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، 1/3 جو بھی ٹوٹل مال ہے اس کا 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ بارے میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ 2/3 دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ نصف دے دوں؟ تو فرمایا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ 1/3 دے دوں، تہائی دے دوں؟ تو فرمایا تہائی دے سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اسنے والے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی کی وصیت کریں۔ وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہائی بھی بہت ہے، یعنی 1/3 بھی بہت ہے اگر تم وصیت کرتے ہو تو۔ وہ کہتے ہیں کہ 1/4 کر دیں لوگ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کو بھی کہا تھا کہ یہ بہت ہے، ٹھیک ہے۔ وراثت کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ قاتل جو ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہوتا۔ آپ سے نے فرمایا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، ترمذی کی روایت ہے۔ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ آپ سے نے فرمایا کہ کافر یا مرتد مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ پھر وراثت کی تقسیم سے متعلق جو احکامات سورہ نساء آیت نمبر 11 کی ہم بات کر رہے تھے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے تمہیں
अल्लाह औलाद के बारे में तुम्हारी यूसीकुम ताकीदी अंदाज है, और मिरास की तकसीम से जो मुतल्लिका अहकाम नाजिल होने से पहले मुसलमानों पर वसीयत फर्ज की गई थी कि वो अपनी मौत से पहले अपने वालिदैन और दूसरे अक़रबा करीबी रिश्तेदार हैं उनके मुतालिक वसीयत कर जाएं कि उन्हें मैयत की जायदाद से कितना कितना हिस्सा दिया जाए। फिर मैयत की वसीयत में अगर कोई शख्स गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका बारे गुनाह उन्हीं लोगों पर होगा जो उसकी वसीयत में तब्दीली करेंगे। हाँ, अगर किसी करीबी रिश्तेदार को ये खतरा लाहक हो जाए कि वसीयत करने वाले ने जानिबदारी से काम लिया है या हिस्सों की तकसीम के मुतालिक इंसाफ के साथ वसीयत नहीं की, और ऐसे गलत वसीयत करदा हिस्सों में इस्लाह कर दे, यानी तब्दीली करने वाले की नीयत जो है वो खैर की हो और खुद गर्जी पर मुनहसर ना हो, तो उसे ऐसी तब्दीली करने पर कुछ कुछ गुनाह ना होगा। तो ये जो अहकामात थे ये सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 180 से 182 तक। ठीक है। फिर जब अल्लाह ताला ने सूरह निसा, जो हम अभी जिस आयत पे से गुजर रहे हैं, जब अल्लाह ताला ने सूरह निसा में खुद ही वालिदैन और अकरबा के हिस्से मुकर्रर फरमा दिए, जिसे इल्मुल फराइज या इल्म मीरास की इस्तिलाह में ज़विल फुरूज या ज़विल फराइज कहते हैं, तो इन आयात, जो विरासत की आयात की रूह से वसीयत की जो फर्जियत थी ना वो खत्म हो गई। ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स वसीयत की फर्जियत का हुक्म जो था वो मनसूख हो गया है, और अब वसीयत की हैसियत फर्ज के बजाय महज इख्तियारी रह गई, ऑप्शनल। यानी अगर कोई शख्स वसीयत करना चाहे तो कर सकता है, और अगर ना करे या कर ही ना सके तो भी कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता इस वसीयत पर सुन्नत की रूह से, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से दो पाबंदियां लगा दी गई हैं। जो वसीयत ऑप्शनल हो गई ना, क्योंकि विरासत आ गई और वो फर्ज है। तो ये जो वसीयत ऑप्शनल है उस पर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दो पाबंदियां लगा दी गई। एक ये कि कोई शख्स अपने तिहाई माल से ज्यादा की वसीयत नहीं कर सकता, 1/3 माल से ज्यादा की वसीयत नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरा ये कि वसीयत ज़विल फुरूज के हक में नहीं की जा सकती। ज़विल फुरूज यानी जो वारिस हैं उनके हक में नहीं की जा सकेगी वसीयत। ठीक है। और ऊपर जो हमने हदीस देखी उसमें भी ये बातें क्लियर हो गई। और इन दोनों पाबंदियों की गर्ज व गायत ये है, मतलब क्यों ये पाबंदियां लगाई गई हैं कि 1/3 से ज्यादा की नहीं हो सकती वसीयत, और वारिसों के हक में नहीं वसीयत की जा सकती। क्यों? क्योंकि इस तरह अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हिस्सों में गड़बड़ और बेइंसाफी हो जाती है। ठीक है। अब ये जो एक फितना हमें बहुत जोरों शोर से सर उठाता नजर आता है, जो इनकार हदीस का जो एक फितना है, तो उनका से इस विरासत की आयत के हवाले से जो इसमें जो हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं, तो वो कहते हैं कि मकाम हैरत है कि मुसलमानों का कानून और विरासत किस कदर कुरान के खिलाफ है। और ये हैरत और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि ये कानून विरासत हम में सदियों से चला आ रहा है। इस पर बजाय इसके कि इंसान सर पकड़ कर बैठ जाए और क्या करे, इस कानून में या तो सिरे से वसीयत की इजाजत ही नहीं, और अगर है तो सिर्फ एक तिहाई में, और वो भी वारिसों के लिए नहीं। तो वो कहते हैं कि ये कैसा कानून है कि वसीयत की इजाजत ही नहीं है, और अगर है तो सिर्फ एक तिहाई में, और वो भी वारिसों के लिए नहीं। तो आप खुद ही देख लें कि ये जो माइंड सेट है, इसने पहले तो ये फरमाया कि इस कानून में सिरे से वसीयत की इजाजत ही नहीं, फिर खुद ही ये कह दिया कि अगर इजाजत है तो सिर्फ एक तिहाई में, है ना। यानी कि इजाजत तो है, वसीयत तो कर सकते हैं। फिर
रसूल अल्लाह से इनको ये शिकायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिहाई माल की पाबंदी क्यों लगाई, 1/3 की क्यों पाबंदी लगाई। इसका जवाब ये कि ये बात तो कुरान से साबित है कि विरासत के असल हकदार वालिदैन और अकरबीन हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, और उनके हिस्से अल्लाह ने खुद मुकर्रर कर दिए जो कि तब्दील नहीं किए जा सकते। कि कोई शख्स सारे माल की वसीयत कैसे कर सकता है। सोचने की बात है कि वसीयत में इस्लाह का हक अगर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा बताया था ना, 182, तो उससे साबित है कि अगर किसी ने नाइंसाफी की है तो फिर वो उसमें तब्दीली कर सकता। तो आखिर जब कोई आम इंसान को इजाजत दी जा रही है, तो आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं ये इजाजत दी जा सकती कि वो लिमिट बना दें कि नहीं 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते। एंड विच इज वेरी राइट कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के हुक्म के तहत ही कोई हुक्म जो है वो सादिर करते थे। तो वारिसों के हक में वसीयत की नफी जो है वो भी कुरान से साबित है, क्योंकि ये दूसरे हकदारों के हक पर असरअंदाज होती है, और यही वो जानिबदारी या नाइंसाफी की बात है जिसका कि जिक्र सूरह बकरा में किया गया है। तो ये जो इनकार हदीस वालों का जो फितना है, उन्होंने वसीयत और तरके के अलग अलग अहकाम को यूं गडमड कर दिया कि समझे दोनों का ही जनाजा निकाल दिया। उनका अपना मौकफ ये है कि मैयत को अपनी जायदाद और अमवाल की तकसीम में पूरा पूरा अख्तियार है, कि वो अपने मसलहत के लिहाज से और अपने तकाज़ों के मुताबिक जिसे जी चाहे और जितना जी चाहे दे। अगर फिर भी वसीयत और कर्जे की अदायगी के बाद कुछ बच जाए तो वो तकसीम होगा, और अगर नहीं बचता तो ना सही। तो बताइए कि कहीं से भी कोई रैशनल सोच लग सकती है? ये नहीं। नहीं। ऐसा नहीं है। अभी जो फरमाएं कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर होगा, तो सबसे पहले जो है वो औलाद के हिस्सों का जिक्र किया गया ना, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सबसे पहले औलाद के हिस्सों का जिक्र किया गया, उसमें भी जो कानून है, जो कायदा है, वो ये बताया गया है कि हर लड़के का हिस्सा लड़की से दुगना हो। इसलिए इस्लाम ने माशी जिम्मेदारियों का बोझ मर्द पर डाला और औरत को उससे सबकदोश कर दिया है। जब मर्द कमाने के काबिल नहीं रहता, मसलन बाप दादा वगैरह, तो उसका हिस्सा औरत यानी माँ दादी वगैरह के फिर बराबर हो जाता है, जो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हिस्सों को मुतय्यन किया गया है। अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हों और वो दो से जायद हों तो उनका तरके से 2/3 हिस्सा है, और अगर एक ही हो तो उसके लिए तरके का निस्फ हिस्सा है। तो अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हों तो अगर एक लड़की हो तो उसे आधा तरका मिलेगा, ठीक है। दो या दो से ज्यादा हो तो 2/3, और ये औरतों के हिस्से की आखिरी हद है, यानी ज्यादा से ज्यादा औरत को जो विरसे में हिस्सा मिल सकता है वो 2/3 है। अब यहाँ पर भी एक बहुत तफसील तलब मसला जो है वो आ जाता है कि कुछ लोग जो कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हुमा के हवाले से एक एतराज किया जाता है उन पर। ये हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु से अपने बाप यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरके से विरासत का हिस्सा मांगा था। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बमूजिब हुक्म कुरान जो है ना कि एक निस्फ हिस्सा जो है तरके का वो देने से इनकार कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां जो हैं वो हयात थी? एक थी ना, एक ही थी। हाँ, एक ही फातिमा से बता हजरत देना। फातिमा रदियल्लाहु अन्हा, बाकी
جو 3 بیٹیاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال فرما چکی تھیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور حضرت ابوبکر حضرت عمر پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک نصف حصہ مانگا تھا، جو کہ قرآن جو حصہ ڈٹرمن کرتا ہے، تو انہوں نے منع کر دیا تھا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہی حصہ مانگا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا. یا تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر حضرت عمر جو ہیں وہ غاصب ہیں. غاصب ہیں، انہوں نے جو حقدار کو اس کا حق نہیں دیا، غصب کر لیا. جس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار تھے، تو حضرت ابو بکر نے ان کا یہ حق جو ہے وہ غصب کر لیا اور وہ خود خلیفہ بن گئے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حق کے وراثت جو ہے وہ غصب کر لیا انہوں نے. ابھی جو اعتراضات کیے جاتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، اس میں سے جو خلافت کا حق کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کا تھا اور وہ حضرت ابو بکر بن گئے خلیفہ، وہ تو پھر آگے جب اس پر بات آئے گی تو ہم کریں گے. لیکن جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق وراثت جو ہے وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر نے غصب کر لیا، اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے. ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو تھی اس کے بارے میں وضاحت رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں 2 تھیں، یعنی ایک شخصی یا ذاتی حیثیت اور دوسری بحیثیت رسول اور فرما روا ریاست اسلامی، یعنی ایک اسلامی ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اور رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے، اور دوسری ایک ذاتی حیثیت تھی یا شخصی حیثیت تھی. ٹھیک ہے، پرسنل لیول پہ. تو ہمیں لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ ان 2 حیثیتوں کے لحاظ سے آپ کا ترکہ کیا تھا اور ان سے متعلق آپ نے کیا احکام صادر فرمائے تھے. ذاتی حیثیت سے ترکہ اور اس کے احکام سے متعلق جو ہے وہ کچھ احادیث ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں. عمر بن حارث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دینار بطور ترکہ چھوڑا اور نہ درہم، نہ کوئی غلام اور نہ لونڈی، صرف ایک سفید خچر چھوڑا جس پر آپ سواری کرتے تھے، یا کچھ جنگی ہتھیار تھے، اور جو زمین تھی وہ آپ مسافروں کے لیے صدقہ کرتے تھے. بخاری کی روایت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی. بخاری کی روایت ہے یہ بھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور کچھ باسی چربی لے گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا مدینہ کے ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اور اس سے اپنی بیویوں کے لیے جو لیے تھے. اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس کبھی شام کو 1 صاع میجرمنٹ ہوتا تھا نا، سواد الف عین صاع، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس کبھی شام کو 1 صاع گیہوں یا غلہ جمع نہیں رہا، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں. بخاری کی حدیث ہے. تو ان احادیث سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ترکہ کتنا تھا؟ بتائیے. پرسنل جو آپ کی شخصی حیثیت ہے یا ذاتی حیثیت ہے، اس میں آپ کے پاس آپ نے کیا چھوڑا تھا؟ بتائیے. جو ابھی میں نے کچھ احادیث. ہاں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کچھ نہیں. بھی نہیں تھا. ورنہ پھر آپ اپنی ذرا گروی رکھ کے اور کیوں اناج اپنی بیویوں کے لیے لے کر آتے ہیں؟ تو تھا ہی نہیں کچھ آپ کے پاس. ٹھیک ہے، تو ان احادیث سے ہم کو پتہ چل گیا نا. اور یہ سب بخاری کی احادیث تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ترکہ تو کچھ بھی نہ تھا، اب باقی جو ہے وہ اموال فے رہ جاتا ہے۔ اموال فے کیا تھا؟ تفسیر میں آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، فے، فا اور بڑی یا فے، اموال فے۔ مال بغیر لڑائی غنیمت، کے جو مال حاصل ہوتے مال ہیں غنیمت نہیں نہیں، مال غنیمت تو الگ ہوتا ہے۔ جی نسیمہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں عرض کیا کہ جو بغیر لڑائی کے مال آتا ہے اس میں وہ مال پہ کہلاتا جی بالکل ایسا ہی ہے، ہے۔ جو لڑائی ہونے کی صورت میں مال آتا تھا وہ مال غنیمت ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تقسیم بھی قرآن میں ہی بیان کرتی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ تقسیم ہوگا۔ جو لڑائی کے بغیر دشمن کا مال جو ہاتھ آتا تھا وہ مال فے کہلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ جو مال فے تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ آپ اپنی صوابدید کے مطابق ان اموال کو جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں صرف کریں۔ اب ان اموال میں، یہ مال فے میں، ایک تو فدق کا باغ تھا، دوسرے کچھ خیبر کی زمین اور کچھ زمین مدینے کی بھی تھی جس کا کوئی مالک نہ تھا اور وہ سرکاری تحویل میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان اموال میں سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا سالانہ خرچہ رکھ لیتے تھے، وہ بھی بڑی کفایت شعاری کے ساتھ، پھر کچھ اپنے نادار اقربا میں تقسیم کرتے تھے، جو خاندان والے تھے اور غریب غربا ان میں تقسیم کرتے تھے، کچھ جہاد کے اخراجات اور رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کرتے تھے، یعنی دوسرے خیرات اور بھلائی کے کاموں میں آپ ان میں سے خرچ کرتے تھے، یعنی یہ بیت المال کی ملکیت ہوتی تھی، سمجھ آئی آپ کو؟ یہی وہ اموال تھے جن کے متعلق ورثاء نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعویٰ کیا تھا، اور مدعی تین فریق تھے، ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آیت میراث کی روح سے کتنا نصف حصہ بنتا تھا، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن کا کہ 1/8 حصہ بنتا تھا، اور تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کہ بطور اسبا، اسبا عین سواد با ہا، یہ لفظ پہلے سنا آپ نے اسبا؟ نہیں سواد ہی سنا ہوگا جماعت تو کو یاد کہتے نہیں ہے۔ ہاں جی جی عمرانہ؟ میت کا قریب ترین میل رشتہ دار جو ہوتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں نا۔ اسبا، جی بالکل، اسبا جو ہے وہ میت کا جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہوتا ہے نا، اس کو اسبا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا تھے وہ بطور اسبا باقی جو یعنی کہ حصہ بنتا تھا ان کا، وہ اس کے دعوے دار تھے۔ اب اس سے متعلق جو احادیث ہے وہ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ترکے سے حصہ مانگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور فے عطا فرمائے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اس بات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر چلی گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہ کی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے عرصے زندہ رہی تھیں؟ 6 ماہ 6 مہینے۔ یس، 6 months، 6 ماہ زندہ 6 رہی۔ ماہ۔ تو اب آپ کو سمجھ آئے کہ حضرت فاطمہ جو ہیں باغ فدق، خیبر اور مدینے کی زمینوں سے اپنا حصہ مانگتی تھیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ میں کوئی بات چھوڑنے والا نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان اموال کی تقسیم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے میں ویسے ہی کرتا رہوں گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چھوڑ کر گمراہ نہ ہو جاؤں، بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں جس طرح سے یہ مال فے جو کہ بیت المال کا حصہ تھا جیسے آپ استعمال کرتے تھے ان کو، جن جن جگہوں پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا،
اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حصہ مانگنے آئی تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے سامنے جو حدیث حضرت ابو بکر نے دہرائی کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی. ایک دوسری حدیث کے مطابق جس کی کہ راوی خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اموال پے کے ترکے میں حصے کا مطالبہ کیا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الگ الگ موقع میں، ایسا نہیں کہ دونوں ساتھ آئے تھے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ بعد میں وہ اس طرح سے آگے پیچھے بھی آئے ہوں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو وہی جواب دیا جو کہ اوپر والی حدیث میں بھی ہم نے سنا ہے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور وہ اموال فے میں سے اپنا 8واں حصہ مانگتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے انہیں منع کیا. حضرت عائشہ خود کیا تھی؟ یہ بھی ان کی زوجہ تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام کی ازواج مطہرات میں ام المؤمنین. المؤمنین ہی تھی نا. تو جی باقی جو تھی وہ مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ اموال فے میں سے 8واں حصہ چاہیے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے انہیں منع کیا اور کہا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ کیا تم یہ نہیں جانتی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ترکہ مانگنے سے باز آ گئیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تینوں احادیث ابھی ہم نے دیکھی یہ دور صدیقی سے متعلق تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو اس سے متعلق تھی. اور دور فاروقی میں یعنی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت دعوے دار صرف 2 تھے. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، کیونکہ حضرت فاطمہ کا تو انتقال ہو گیا تھا جب تک کہ حضرت عمر خلیفہ بنے، تو اب حضرت علی جو ہیں وہ ان کے بہاف پر حصہ مانگ رہے تھے. اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ اسبا کی حیثیت سے. اور اسبا جیسے میں نے آپ سے کہا آئین سے آتا ہے یہ لفظ، اور یہ میت کے جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہوتا ہے اس کے لیے لفظ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 دعوے دار تھے، ایک حضرت علی حضرت فاطمہ کے بہاف پر وہ حصہ مانگ رہے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں نے اموال فے سے ترکے کا مطالبہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل دینے کے بعد کہا کہ میں یہ اموال صرف اس شرط پر آپ کے حوالے کر سکتا ہوں کہ تم ان کے متولی بن کر رہو، یعنی تم ان کے کیئر ٹیکر بن جاؤ اور اسی طرح تقسیم کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمایا کرتے تھے. کہ حضرت ابو بکر بھی ایسے ہی کر رہے تھے، پھر حضرت عمر نے جب خلافت سنبھالی تو آپ بھی وہی اسی طرح کرتے تھے کہ ان سے جو آپ جس طرح حصے نکالتے تھے وہی یہ بھی حصے نکالتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم دونوں کے حوالے کر دیتا ہوں، تم دونوں یہ اس کے کیئر ٹیکر بن جاؤ اور تم بھی اسی طرح سے حصے نکالو جو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے تھے. تو یہ بات دونوں نے تسلیم نہیں کی، اور دونوں کو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے تسلیم نہیں کی. پھر دوسری بار گئے تو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا تو ان دونوں حضرات نے اس مرتبہ تولیت کی شرط قبول کر لی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم اس کی ٹیک کیئر کریں گے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اموال ان کے تحویل میں دے دیے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر تم نے یہ شرط پوری نہ کی تو میں پھر یہ اموال اپنی تحویل میں لے لوں گا. اور ہوپ کی یہ چیز کلیئر ہوئی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا تھی اور کس طرح سے وہ تقسیم ہوئی اور کیا اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک اسکول آف تھاٹ یا ایک فرقہ جو ہے اس کے پرسپشن کیا ہے اور ایکچوئل حقیقت کیا ہے. اگر فرمایا کہ اگر میت کی اولاد بھی ہو
اور والدین بھی، تو والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو، اس کے وارث صرف والدین ہوں، تو ماں کا تہائی حصہ ہے، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی، تو والدین میں سے ہر ایک 1/6 حصہ ملے گا۔ یہاں مرد عورت کا حصہ برابر ہو گیا، ٹھیک ہے، ماں باپ دونوں کا 1/6، باقی 2/3 اولاد کو۔ مثلاً اولاد 2 بیٹیاں ہیں تو باقی 2/3 ان کو مل جائے گا، اور اگر ایک بھائی بھی ہے تو پھر اس 2/3 کے 4 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بیٹے کو ملیں گے اور ایک دونوں بیٹیوں کو، کیونکہ اب بھائی ان بہنوں کا کفیل ہوگا۔ پھر اگر میت کی اولاد نہیں اور صرف والدین ہوں تو ماں کو 1/3 اور باقی 2/3 باپ کو۔ اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کو 1/6 اور باپ کو 5 حصے، کیونکہ بہن بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری اب باپ پر ہے نا، اور یہ اس صورت میں ہے کہ میت کی ابھی شادی ہی نہ ہوئی ہو، ورنہ تقسیم کی پھر صورت دوسری ہو جائے گی۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو مختلف ورثاء کے حصوں کی یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے، کیونکہ تم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ میت کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے قریب تر کون ہے۔ آگے آیت نمبر 12 میں فرمایا، تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ ہے، اور یہ تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تعمیل اور ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ میت اگر عورت ہے تو اس کے خاوند کو آدھا ترکہ ملے گا، بشرط یہ کہ میت کی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو خاوند کو پھر 1/4 ملے گا، اور اگر میت مرد ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، بشرط یہ کہ میت کی اولاد نہ ہو، اور اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو 1/4 ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر میت کی اولاد بھی ہو، خواہ وہ کسی بھی بیوی سے ہو، تو بیوی یا بیویوں کو 1/8 ملے گا۔ ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زوجین کے حصے ہیں نا، میاں بیوی اگر میت ہیں تو پھر کس طرح سے ان کے حصے تقسیم ہوں گے۔ اور یہ فرمایا کہ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ، اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اگر میت کلالہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی حصے میں شریک ہوں گے، اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرط یہ کہ اس کے قرضے کی ادائیگی یا وصیت کی تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ کلالہ کی بات کی جا رہی ہے۔ کلالہ لفظ پہلے سنا ہے آپ نے؟ جی جی باجی۔ ہاں، تو کلالہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی وہ بات ہوگی۔ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے نہ والدین ہوں، نہ دادا دادی، اور نہ اولاد اور نہ پوتے پوتیاں، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، وہ کلالہ ہے۔ البتہ اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ تو بہن بھائی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک شرعی ٹرمینالوجیز ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ مختلف اوقات میں مختلف احکامات ہمیں مل رہے ہوتے ہیں۔ تو بہن بھائی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک آئینی،
या हकीकी, ठीक है, या सगे बहन भाई जिनके वालिदैन एक हो, माँ भी एक हो, वालिद भी एक हो, तो वो क्या होते हैं? हकीकी बहन भाई या आईनी या सगे, ठीक है। दूसरे होते हैं अल्लाती, अल्लाती आइन से, या सौतेरे बहन भाई जिनकी माएँ अलग अलग और बाप एक हो, वो होते हैं अल्लाती। एक होते हैं अखियाफी, और हमजा से अखियाफी यानी ऐसे सौतेले बहन भाई जिनकी माँ एक हो और बाप अलग अलग हो। ये जो आयत नंबर 12 है, इसमें जिन बहन भाइयों का जिक्र है वो बिल इत्तिफाक अखियाफी, यानी अखियाफी भाई बहन कैसे होते हैं? जिसकी माँ एक हो और बाप अलग हाँ, अलग हो। जिनकी बाप माँ एक हो और बाप अलग अलग हो, ठीक। और आगे चल के इसी सूरत की आयत नंबर 176 में हम देखेंगे कि वो अल्लाती बहन भाई जो होते हैं ना, उनका जिक्र है। तो यहाँ पर क्या फरमाया? अख्याफी बहन भाइयों का हिस्सा 1/3 है। अगर एक भाई और एक बहन हो तो हर एक का 1/6, और अगर बहन भाई ज्यादा हो तो भी उन्हें 1/3 से ज्यादा नहीं मिलेगा, और ये 1/3 हिस्सा उनमें बराबर तकसीम होगा। मर्द को औरत से दुगना नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो बार बार होता है ना कि नहीं, ये तो भाई जैसे जो औलाद का जो हिस्सा है उसमें बेटे बेटे और बेटियां दोनों हैं, तो बेटों का हिस्सा जो है वो 2 टाइम्स है, और उनका एक हिस्सा है ना लड़कियों का। तो उस पर जो इतना वाविला मचाया जाता है, लेकिन ये हर तरफ नहीं है। जब हम ये डिटेल्स देखते हैं तो देखें, जब हमने देखा था कि वालिदैन का भी हिस्सा बराबर हो रहा था, यहाँ पर ये जो कलाला के सिलसिले में जो हो रहा है, तो बहन भाइयों का हिस्सा बराबर है यहाँ पे। अगर सिर्फ एक ही भाई है, एक ही बहन है, तो उसे फिर 1/6 मिलेगा कलाला के हिसाब से। फिर आगे क्या करना है कि बशर्ते कि उसके कर्जे की अदायगी या वसीयत की तामील में किसी को नुकसान ना पहुंच रहा हो। तो वसीयत के जरिए नुकसान पहुंचने की सूरतें क्या हो सकती हैं? वसीयत में मैयत यूं नुकसान पहुंचा सकता है कि अंदाजे से ज्यादा वसीयत कर जाए, ठीक है, और ये तिहाई से भी ज्यादा हो, या अमदन ऐसा करे तो उससे वारसों को नुकसान पहुंच सकता है, और ऐसी वसीयत की इस्लाह कर देनी चाहिए ताकि वर्सा को नुकसान ना हो। इसी तरह मैयत मरते वक्त किसी फर्जी किस्म के कर्जे का इकरार कर जाए तो वो कर्ज लेने वाले को ममनून और वर्सा को नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि महरूम भी बना सकता है। इसलिए आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो सब कुछ जानने वाला है और हलीम है। वल्लाहु अलीमुन हलीम। वो सब कुछ जानने वाला है और हलीम इस लिहाज से कि उसने इन कवानीन के मुकर्रर करने में सख्ती नहीं की, बल्कि उनकी ज्यादा से ज्यादा सहूलत का ख्याल रखा है। तो कुरान और सुन्नत में जिन वरसा के हिस्से मुकर्रर कर दिए गए हैं उन्हें ज़विल फुरूज कहा जाता है, ठीक है। फिर कुरान के अलावा भी कुछ वरसा हैं जिनके हिस्से सुन्नत के हवाले से मुकर्रर हैं, तो वो हम देख लेते हैं। एक दादा का हिस्सा। हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा कि मेरा पोता मर गया है, मुझे उसके तरके से क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छठा हिस्सा। वो चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाकर कहा कि तेरे लिए एक छठा हिस्सा और है। फिर उसकी वजाहत की कि ये दूसरा छठा हिस्सा तुम्हारे लिए बतौर खुराक, यानी बतौर असबा है। आइन स्वाद बाहा असबा, हमने कहा ना कि मैयत का जो करीब तरीन मर्द रिश्तेदार हो वो असबा कहलाता है। ये अबू दाऊद और तिर्मिजी की हदीस है। फिर दादी और नानी का हिस्सा। हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब माँ ना हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दा जद्दा यानी दादी या नानी का छठा हिस्सा मुकर्रर फरमाया।
پھر اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹی، پوتی اور بہن کے متعلق وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بیٹی کو نصف ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ، تاکہ 2/3 جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ یعنی ہم نے وہ پہلی بات کی تھی نا کہ مونس اولاد کا زیادہ سے زیادہ کتنا ہے، 2/3، باقی بہن کو ملے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اگر ایک بیٹی اور ایک بہن ہو تو اس بارے میں اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں ہمارے پاس معلم اور امیر بن کر آئے۔ ہم نے ان سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی۔ انہوں نے بیٹی کو نصف دیا اور بہن کو بھی نصف۔ بخاری کی روایت۔ اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے۔ پھر بھتیجے کا حصہ پھپھی سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے فرمایا کرتے تھے کہ بھتیجا تو پھپھی کا وارث ہے، مگر پھپھی بھتیجے کے وارث نہیں۔ پھر مزید احکام وراثت کچھ اس طرح سے کہ ذوی الفروز یعنی جن کے حصے کتاب اور سنت نے مقرر کر دیے، ٹھیک ہے، ان کے بھی ہم نے کچھ تفصیل اور بھی بتائی تھی نا۔ جی، سورہ نساء آیت نمبر 12 پر ہم بات کر رہے تھے۔ ذوی الفروز کا لفظ آپ سمجھ گئے ہیں کہ جن کے حصے کتاب اور سنت نے مقرر کر دیے گئے وراثت کے، وہ ہیں ذوی الفروز۔ پھر اسباط یا اسبا، جو بھی میں نے آپ کو 2-3 دفعہ اس کا ذکر کیا کہ میت کے قریب ترین رشتہ دار مرد کو کہتے ہیں، اور ذوی الفروز کی ادائیگی کے بعد جو بچے وہ اسے ملتا ہے اسبا، ٹھیک ہے۔ جیسے شروع میں آپ کو یاد ہو کہ سعد بن ربیع کے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹوں کا 2/3 اور بیوی کا 1/8، باقی جو بچا تھا وہ پھر اس کے بھائی کو کہا تھا کہ اچھا اب وہ تمہارا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو اسبا کے حوالے سے۔ پھر اسبا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مقرر کردہ حصے داروں کو ادا کرو، پھر جو باقی بچے وہ قریب ترین رشتہ دار مرد کا ہے، ٹھیک ہے، اسبا کا ہے۔ اب اسبا کیسے ڈٹرمن کیا جائے گا، یہ اسبا کی تلاش کیسے ہوگی؟ تو سب سے پہلے اولاد سے دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، نیت کے جو قریب ترین مرد رشتہ دار، تو سب سے پہلے اولاد میں دیکھا جائے گا، پھر اوپر کی طرف سے یعنی پھر چچاؤں میں سے، پھر ان کے بیٹوں سے، اس طرح سے جو ہے اسبا ڈٹرمن کیا جاتا ہے۔ پھر پہلے چونکہ غلام اور لونڈی یہ بھی ہوا کرتے تھے، اور تو آپ سے نے فرمایا کہ آزاد کردہ غلام کے ورثہ کا اسبا کی حیثیت سے حقدار وہ ہے جس نے اسے آزاد کیا ہو، وہ اسبا کی حیثیت رکھتا ہے اگر اس غلام جس کو اس نے آزاد کیا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ذوی الارحام، جیسے ہم نے کہا ذوی الفروز وہ کون ہے؟ وہ وارث جن کے حصے قرآن اور سنت میں مقرر کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ذوی الفروز۔ ایک لفظ ذوی الارحام،
اگر ذوی الفروض اور اسبا بھی موجود نہ ہوں اور صرف بھانجے بھانجیاں نواسے نواسیاں ماموں وغیرہ ہوں تو پھر وہ کیا کہلائیں گے؟ ذوی الارحام۔ آپ سے نے فرمایا کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث ماموں ہے، وہی اس کی طرف سے دیت دے گا اور وہی وارث ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں وراثت کے حوالے سے۔ عرب میں اسلام سے پہلے وراثت کے 3 طریقے رائج تھے عرب میں، ٹھیک ہے؟ اسلام کے آنے سے پہلے وراثت کے 3 طریقے رائج تھے۔ نمبر 1 یہ کہ ایک دوسرے سے عہد، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کو کہہ دیتا کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میں تیرا وارث تو میرا وارث، کسی بھی شخص کو کہہ دیتا۔ جب کوئی شخص کسی سے ایسا عہد کر لیتا تو اس کے مقابلے میں بھائی یا بیٹے کسی کو بھی ورثہ نہیں ملتا تھا، بس سب جس سے عہد کر لے اسی کو سب کچھ مل جاتا۔ ایک طریقہ یہ تھا ان کا۔ دوسرا متبنہ بنانے کا تھا، اور یہ بھی مینلی اس لیے کیا جاتا تھا اقربا کو وراثت سے محروم کرنے کا۔ ایک یہ دوسرا طریقہ ہوتا تھا کہ متبنہ بنانا۔ متبنہ پہلے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی نا، کیا ہوتا ہے یہ؟ منہ بولا بیٹا۔ منہ بولا بیٹا بنا لینا۔ تو اگر کسی کی نرینہ اولاد نہ ہو، کسی کا لڑکا نہ ہوتا تو کوئی متبنہ بنا لیتا، یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیتا، جو اس کی پوری میراث کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔ تیسرا طریقہ عرب میں کیا رائج تھا؟ اور اگر اولاد میں میراث تقسیم ہوتی تو اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ حصہ صرف ان بیٹوں کو ملتا تھا جو میت کی طرف سے نیزہ لے کر لڑ سکتے تھے، یعنی جو جنگ لڑنے کے قابل ہوتے تھے تو اس کو صرف وراثت ملتی تھی، باقی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ بہن کو تو ویسے ہی نہیں، عورتوں کو تو وہ ویسے ہی نہیں دیتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دیتے تھے۔ بڑا بھائی ہوتا تھا وہ وراثت کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔ تو اسلام کے قانون میراث نے، اسلام کا جو قانون وراثت ہے، اس نے عرب میں رائج پہلے 2 طریقوں کو تو ٹوٹلی منسوخ کر دیا۔ اور پہلے 2 طریقے کیا تھے؟ کہ کسی سے عہد کر لیا کہ بس میرا ورثہ میری میراث تیری میراث، بس سب وہ جس باقی کسی کو نہیں دیتے اسی کو دے دیتے، میں نے تو اس سے قسم کھا لی تھی تو جب مر گیا وہ تو اس کے میراث اس کو مل جائے گی۔ اسلام نے اس کو ٹوٹلی ابالش کر دیا، کینسل کر دیا اس میں۔ اور دوسرا تھا متبنہ بنانے کے، منہ بولا بیٹا بنا لیا اور اس کو سب کچھ دے دیا وراثت کا مال۔ تو اسلام نے تو منہ بولے بیٹے کی حیثیت کو نل اینڈ وائڈ کر دیا نا، کہ یہ کوئی ایسی حیثیت ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اور جو تیسرا طریقہ تھا عرب کا، اس میں اسلام نے یہ اصلاح کی کہ ورثہ لڑکیوں کو بھی ملے، چھوٹے بچوں اور والدین کو بھی ملے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف جو لڑکا لڑنے کے قابل ہو اسی کو، بڑا بھائی جو اس کو مل جائے باقی سے کچھ نہیں ملے، نہیں، اسلام نے کہا کہ لڑکیوں کو بھی ملے گا، چھوٹے بچوں اور والدین کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ جب مہاجرین نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور مہاجرین کی معاش اور آبادکاری کا مسئلہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات کا سلسلہ قائم کیا۔ کیا ہوتی مواخات؟ بھائی چارہ جس میں آپ بھائی چارہ بنا۔ یس، بھائی چارہ۔ اس وقت تک احکام میں وراثت نازل نہیں ہوئے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان بھائی بھائی مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا۔ پھر جب مہاجرین کی معاشی حالت قدرے سنبھل گئی تو یہ قانون منسوخ کر دیا گیا اور وراثت کے تفصیلی احکام پھر اس سورہ نساء میں جو ہے وہ نازل ہو گئے۔ اسلامی قانون وراثت کا دار و مدار 3 چیزوں پر ہے: نسب، نون سین با، نسب، نکاح اور ولا، واو لام الف اور حمزہ، ولا، نسب، نکاح اور ولا۔ اسلامی قانون وراثت ان 3 چیزوں پر بیسڈ ہے۔ نسب میں 3 پہلوؤں کو
اس ترتیب سے ملحوظ خاطر رکھا کہ سب سے پہلے اولاد کو، جو یہ جو وراثت کی حوالے سے آئے جو شروع ہو رہی ہے، وہ شروع ہی اسی طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم، ایسے شروع ہو رہی ہے نا کہ اللہ تم کو تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اس طرح سے تم حصے کرو۔ ابتدائی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پھر دوسرے نمبر پر والدین کے حصوں کا ذکر ہوا، اور تیسرے نمبر پر بہن بھائیوں کا ذکر ہوا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نسب سے ہی متعلق ہے نا۔ پھر سیکنڈ چیز جو ہم نے کہ جس پہ دار و مدار ہے قانون وراثت کا، اسلامی قانون وراثت کا، وہ ہے نکاح۔ نکاح سے مراد مختلف صورتوں میں میاں اور بیوی کے حصوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تفصیلی بیان کر دیا گیا ہے یہاں پہ۔ اور تیسرا ہم نے کہا کہ ولا، واو لام الف اور حمزہ، ولا۔ ولا سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا آزاد کردہ غلام جس کا کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو، تو اس کا وارث وہ مالک ہوتا ہے جس نے اسے آزاد کیا تھا۔ اور یہ صورت آج کل تو آن ہولڈ ہے نا، مفقود ہے، کہ غلاموں کا تصور ابھی تو نہیں ہے نا، لیکن جب ہوگا تو پھر یہ چیز اپلیکیبل ہو جائے گی۔ پھر نکاح کی بنا پر بھی حصوں کا ذکر نسبتاً آسان ہے کہ میت اگر عورت ہو اور بے اولاد ہو تو مرد کو اس کی وراثت کا آدھا ملے گا، اور اگر صاحب اولاد ہو تو خاوند کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر میت مرد بے اولاد ہو تو بیوی کو یا اس کی سب بیویوں کو چوتھائی حصہ ملے گا، اور اولاد والا ہے تو بیوی کو یا سب بیویوں کو آٹھواں حصہ مطلب برابر ملے گا۔ جو نسب کے رشتہ داروں کے حصے جو ہے نا وہ ذرا سا قابل فہم ہے، کیونکہ ان کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، بہت ساری ایکچوئل وہ ہو سکتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے۔ یعنی جو مرد یا عورت بوڑھا ہو کر اپنی طبعی موت مرتا ہے تو اس وقت عموماً اس کے والدین جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اور اگر بہن بھائی ہوں تو وہ الگ گھروں والے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اولاد ہی وارث ہوتی ہے۔ اب اگر اولاد ایک بیٹا ہی ہے تو زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ نکالنے کے بعد باقی سب میراث کا وارث ہوگا، اور زیادہ بیٹے ہوں تو سب اس باقی حصے میں برابر کے حصے دار ہوں گے، اور بہن بھائی اگر ملے جلے ہیں تو لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصے کی نسبت سے ورثہ ملے گا، اور لڑکا اگر ایک بھی نہیں، ایک لڑکی ہے تو اسے کل کا نصف ملے گا، اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو انہیں کل کا 2/3 ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا جو بتایا گیا ہے۔ جی پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے تو وہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ احکام کے مطابق تقسیم نہ کرنے والے کے بارے میں نے کہا کہ جو ایسا نہیں کرے گا تو اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر جنرلی تو ویسے اگر ریفرنس ٹو کانٹیکس دیکھا جائے تو وراثت کے احکام بیان ہو رہے ہیں نا، مگر یہ حکم جو ہے نا ایک جنرل ہے، عام حکم ہے، خواہ احکام یتامہ کے حقوق کے متعلق ہوں یا عورتوں سے تعلق رکھتے ہوں، وصیت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی دوسرے ضابطے کے ہوں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں
اگر ان سے کوئی تجاوز کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا. اور ریفرنس ٹو کانٹیکس ہم دیکھتے ہیں تو اس سے تو مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اس قانون وراثت کو توڑے، عورتوں کو ورثے سے محروم رکھے، یا صرف بڑے بیٹے کو مستحق وراثت قرار دے، یا عورت مرد کو برابر کا حصہ قرار دے، ٹھیک ہے، یا جائیداد کو سرے سے تقسیم ہی نہ کرے اور اسے مشترکہ خاندانی جائیداد قرار دے دے، تو ایسے سب لوگ حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے اور اسی عذاب علیم کے مستحق ہیں. پھر ایک اور جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یتیموں سے خیر خواہی، ان سے انصاف اور ان کے حقوق کی نگہداشت کی بڑی تفصیل سے تاکید فرمائی ہے، لیکن یہ ذکر نہیں فرمایا کہ یتیم پوتا بھی وراثت کا حقدار ہوتا ہے. اور اس مسئلے کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبد المطلب کی وفات کے وقت ان کے یتیم پوتے تھے، لیکن آپ کو وراثت سے حصہ نہیں ملا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا کہیں ذکر فرمایا. حالانکہ اگر یتیم پوتے کو وراثت میں حصہ دلانا اللہ کو منظور ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی قرآن میں کوئی واضح حکم نازل فرما دیتے، اور ایسے حکم کا نازل نہ ہونا ہی اس بات کی قوی دلیل ہے کہ یتیم پوتا اپنے چچا یا چچاؤں اور پھپھیوں وغیرہ کی موجودگی میں وراثت کا حقدار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے مرنے والے باپ کی وراثت کا ہی حقدار ہوتا ہے. The point to be noted is that کہ وراثت صرف اسے ملتی ہے جو میت کی وفات کے وقت موجود ہو. Again saying that کہ کچھ جو ہوتے ہیں نا کہ جو دین میں چینجز لانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بہت عقل پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے واویلا مچانے کی وجہ سے ہماری حکومت پاکستان نے قانون وراثت میں یتیم پوتے کو بھی حصے دار قرار دیا ہے، جبکہ قرآن اور سنت میں اس کا ذکر نہیں ملتا. اور یہ بات عقلی طور پر بھی اور نقلی دونوں طرح سے غلط ہے، مطلب ڈاکیومنٹڈ طور پر بھی اور ویسے اگر ریشنل تھنکنگ کے بیسس پر بھی دیکھیں تو یہ غلط ہے. وہ کس طرح؟ عقلی لحاظ سے اس طرح کہ کسی درخت کے پھل کو اس درخت کے ذریعے زمین سے غذا اسی وقت تک ملتی ہے جب تک وہ درخت پر لگا رہے، اور جب درخت سے گر جائے تو کسی غذا تو نہیں مل سکتی نا. اور نقلی لحاظ سے اس طرح سے کہ تقسیم وراثت کے دو اصول ہیں اور یہ دونوں کتاب اللہ سے اخذ کیے گئے ہیں، دونوں کتاب اللہ یعنی قرآن سے ڈیرائیو کیے گئے ہیں. پہلا یہ کہ وراثت میں حصہ صرف اس کو ملے گا جو میت کی وفات کے وقت زندہ موجود ہو، اور جو میت کی زندگی میں مر چکا اس کا کوئی حصہ نہیں. دوسرا جو اصول ہے الاقرب فالاقرب کا اصول ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ الاقرب فالاقرب کہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں. فرسٹ کم فرسٹ سرو، جتنا قریب ہے وہ اتنا حقدار ہوگا. اور قریبی سے مراد یہ کہ جس میں کوئی درمیانی واسطہ نہ ہو، جیسے میت کی سلبی اولاد، وہ قریبی ہے نا. تو اس لحاظ سے بھی یتیم پوتا اپنے چچاؤں اور پھپھیوں کی موجودگی میں وراثت کا حقدار قرار نہیں پاتا. یتیم پوتے کو وراثت میں حقدار ثابت کرنے والے اس معاملے کو ایک بہت ہی جذباتی قسم کی مثال سے سمجھانے کی کوشش فرماتے ہیں کہ لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ مطلب جو اتنی بات ہم نے کی یہاں تک
کہ یتیم پوتے کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ ناٹ انڈرسٹینڈیبل کہ اسلام یہ اس طرح سے کیسے کر سکتا ہے کہ یتیم کا حق ہی نہیں رکھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ناانصافی ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے؟ اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ باپ کا حصہ تو مل جاتا ہے نا، اس کے باپ کا حصہ تو ملے گا نا، جی یتیم کو اس کے والد کا حصہ تو مل جائے گا نا، یتیم کو مل تو رہا ہے نا۔ وہ تو اس صورت میں جب حیات ہوتے نا والد کو۔ ہاں نہیں، وہی بات ہے کہ وہ جب اس کا والد نہیں ہے تبھی تو یتیم پوتے کی بات آ رہی ہے نا۔ تو پر صدف کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کے باپ کی وراثت تو اس کو ملی ہوگی نا، دیٹ از یہی تو انڈرسٹینڈ ہونے کی بات ہے۔ اور اس وجہ سے ہاں ٹھیک ہے۔ جو یتیمی کا یہ جو لفظ ہم لگاتے ہیں نا، مطلب کوئی 40-45 سال کا بھی ہوتا ہے یا 50 سال کا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں تو یتیموں کے ماں کا انتقال ہو گیا، تو یتیمی تو ہوتی ہی بلوغت تک ہے، صحیح ہے۔ یہ جو یتیم کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ جب وہ بالغ ہو گیا تو پھر تو ہم نے خود ہی دیکھا نا کہ اس کے حوالے اس کا مال کر دو، صحیح ہے، پھر وہ یتیم نہیں رہتا۔ ابھی تو 50-60 سال والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو یتیم ہیں۔ تو جب وہ یتیم پوتا جو ہے، ایک تو اس کے باپ میں سے وراثت ملی ہوگی اس کو، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو اس کے جو کیئر ٹیکرز ہیں جن کی کفالت میں وہ ہے، وہ ذمہ دار ہے نا، تو ان کا حصہ رکھا گیا ہے نا ادھر۔ تو یہی تو یہاں پہ کہا کہ تم نہیں جانتے کہ مرنے والے سے قریب تر کون ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حصے مقرر کیے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ جب قرآن اور سنت میں نہیں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام نے جو خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ جو یہ ایک ایموشنل لیول پر ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ نہیں نہیں یتیم کو کیسے محروم کر دیا، تو پھر یہ مثال دیتے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ مثلا سمجھے زید کے 2 بیٹے ہیں، ایک بکر دوسرا عمر۔ زید کی وفات کے وقت بکر تو زندہ ہوتا ہے مگر عمر مر چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ عمر کا ایک لڑکا خالد زندہ ہوتا ہے، اور سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بکر کو تو سارا ترکہ مل جائے اور عمر کے بیٹے خالد کو کچھ نہ ملے، حالانکہ وہ یتیم ہے، اس کا مال کا زیادہ محتاج ہے۔ کیا اس کا جرم یہی ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہے؟ پھر ان حضرات نے یتیم پوتے کو حقدار بنانے کے لیے قائم مقامی کا اصول جو ہے نا وہ وضع کیا ہے نا، کہ جب پھر صراط مستقیم سے جب ہٹتے ہیں تو پھر نیچرلی کچھ نہ کچھ تو ان کو فل ان دا بلینک کرنے پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ قائم مقام کا اصول جو ہے نا یہ بنا لیا، یعنی خالد اپنے باپ عمر کا قائم مقام بن کر اپنے دادا کے ترکے سے آدھا ورثہ لینے کا حقدار ہے، وہ کہتے ہیں۔ مثال آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ جو قائم مقام بنانے کا وہ کہہ رہے ہیں، تو قرآن اور سنت سے ڈیویٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کے اصول نکالتے ہیں۔ تو کیا آپ کو مثال سمجھ آئی؟ کیونکہ آگے میں اسی پر ہی بات کروں گی، تو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ ہم سمجھ آئے آپ کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو قائم مقامی کا جو اصول ہے، اگر ہم غور فرمائیں کہ اسلام کے پورے قانون وراثت میں آپ کو کہیں یہ قائم مقامی کا اصول نظر نہیں آتا، اور اس اصول کی ایجاد کرنے والی سوچ یہ وہی ہے جو انکار حدیث کا فتنہ کھڑا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ اصول پوری اسلامی شریعت میں اور اسلامی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن جب سے یہ انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے یہ قائم مقامی کا اصول فیبریکیٹ کر لیا ہے۔ تو اسلامی شریعت میں ہم کو کیوں نہیں یہ قائم مقامی کا اصول نظر آتا، اسلامی تاریخ میں کیوں نہیں نظر آتا؟ وجہ یہ ہے کہ حق کی وراثت تو مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، کہ جب حق کی وراثت ہی ختم ہو چکا تو پھر قائم مقامی کس بات کی؟ انڈرسٹینڈ؟
جی پھر اگر اس اصول کو تسلیم کر بھی لیا جائے، جبکہ قرآن و سنت میں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملی، لیکن اگر سمجھ لیں کہ چلو ہے، تو اس سے جو فساد برپا ہوگا وہ دیکھیں پھر آپ کیا ہوگا۔ مثلا میت کی بیوی اس سے پہلے فوت ہو چکی ہے، اب یہ جو نظریہ ہے قائم مقامی، اس کی روح سے تو بیوی کے جو ریلیٹیوز ہوں گے وہ جائز طور پر ترکے سے حصہ طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اسی طرح میت اگر عورت ہے جس کا خاوند پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، تو جو خاوند کے رشتہ دار ہیں وہ قائم مقام ہونے کی حیثیت سے وہ ترکے سے حصہ طلب کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ورثے کے حقدار صرف بیٹے ہی نہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر کسی بھی فوت شدہ بیٹی کی اولاد یعنی جو بھانجے بھانجیاں بھی اس قائم مقامی کے اصول کے تحت ورثے کا مطالبہ کرنے کا پھر حق رکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر ایک نیور اینڈنگ ہو جائے گا، چلتا ہی چلا جائے گا۔ پھر اسے آخر کس قاعدے کے تحت صرف یتیم پوتے تک ہی محدود رکھا جا سکتا ہے؟ اگر یہاں پہ لگا رہے تو پھر سب جگہ لگاؤ۔ پھر اس اصول کا دوسرا فساد کا پہلو یہ ہے کہ مثلا زید کے دونوں بیٹے سمجھیں بکر اور عمر فوت ہو چکے ہیں، بکر کی اولاد صرف ایک بیٹا ہے مگر عمر کے 5 بیٹے ہیں، اور میت کا اقرب ہونے کے لحاظ سے سب ایک درجے پر ہیں، قریب ترین تو سبھی ہے نا، پھر کسی کا ایک بیٹے کسی کے 5 ہیں، اور سارے ہی ایک جیسے قائم مقام ہیں، تو کیا ورثہ ان میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا، یا بکر کے بیٹے کو جو ہے وہ ہاف اور عمر کے بیٹوں کو صرف دسواں حصہ ملے گا ان میں سے؟ تو کون سی تقسیم درست ہوگی؟ تو آپ دیکھیں کہ پھر جب آپ قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی راستہ نکالتے ہیں تو پھر آپ یو اینڈ نو وے، آپ کے پاس آگے کوئی راہ نہیں ہوتی، ٹوٹل اندھیرا، اور پھر اس میں آپ تیر چلاتے جائیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ بھی فتنہ ہی ہوا پھر ایک قسم بہت بڑا کوئی فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ قیامت کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ فتنے بہت سر اٹھائیں گے، تو یہ تو پھر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ یہ آپ کی روٹس کو کھوکھلا کر رہا ہے، جو آپ کی روٹس ہیں قرآن اور سننا، ان پر اٹیک ہو رہا ہے۔ قائم مقامی کے اصول کے حق میں ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ اگر دادا باپ کے فوت ہونے کی صورت میں باپ کا قائم مقام بن کر ترکے سے حصہ پا سکتا ہے، تو پوتا اپنے فوت شدہ باپ کا قائم مقام بن کر دادا سے کیوں حصہ نہیں پا سکتا؟ وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تقسیم بھی قائم مقامی کے اصول کے تحت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہے، ہم نے جو پہلے اصول بتایا تھا، الاقرب فالاقرب، یعنی جو قریب ترین ہے وہ اس کا حصہ پہلے قائم ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ باپ کے بعد صرف دادا ہی اقرب ہو سکتا ہے، اور جب اس طرف دیکھیں آپ بیٹوں کے اس میں، تو میت کے اقرب اس کے بیٹے ہوتے ہیں نہ کہ پوتے، ہے نا؟ اگر سلبی اولاد کوئی بھی نہ ہو، صحیح ہے، سلبی اولاد کوئی بھی زندہ نہ ہو، تو پھر پوتے بھی وارث ہو سکتے ہیں ان دیٹ کیس۔ تو یہ جو حضرات ہیں جو یہ منکر حدیث کا فتنہ اٹھاتے ہیں، ان کا اصل ہدف یتیم کی خیر خواہی نہیں ہوتی، بلکہ کیا، سنت میں کیڑے نکالنا اور اس کی مخالفت ہے، اور وہ بھی کسی قرآن کی آیت سے نہیں بلکہ اپنی وضع کردہ اصول قائم مقامی کی بنا پر، جس میں بنیادی غلطی یہ ہے کہ مرے ہوئے رشتہ داروں کو زندہ تصور کر کے قائم مقامی کا حق قائم کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتاب و سنت میں
यतीम से हमदर्दी की तो बहुत सी सूरतें मौजूद हैं। मसलन आप यही देख लें कि मरने वाला खुद उसके लिए 1/3 वर्षा वसीयत करने का हक रखता है ना, इसलिए कि यतीम पोता वारिस नहीं है और वसीयत होती ही गैर वारिस के लिए है, तो उसको वसीयत में से तो हिस्सा मिल सकता है। वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती, और अगर मरने वाला वसीयत नहीं कर सका या उसके हक में वसीयत नहीं करना चाहता था, कि बकिया वारिस उसे खुद अपनी रजा से उसमें शरीक बना सकते हैं, यहाँ तक कि अगर मुनासिब समझे तो उसे अपनी मर्जी से सारे का सारा तरका भी दे सकते हैं ना। मतलब जो हिस्सा मिला आपको, अब वो आपका हिस्सा आप चाहे जिसको भी दे दें। और इन बातों का उन्हें भी ऐसा ही हक है जैसा मरने वाले को वसीयत करने का हक है। फिर अगर मरने वाला जो दादा है उसको भी इससे कोई हमदर्दी ना हो, ना ही दूसरे वारिसों को हो, तो उसका मतलब ये है कि ऐसा पोता हमदर्दी का हकदार ही नहीं था। मुमकिन है अपने मरने वाले बाप से उसे इतना माल मिल गया हो, इतनी दौलत मिल गई हो कि दूसरे से देने की जरूरत ही ना समझे, तो इस सूरत में आपकी हमदर्दी पे उसके किस काम हो सकती है। तो ऑल इन ऑल समझने की बात क्या है कि जो हिस्से कुरान और सुन्नत में मुतय्यन कर दिए गए हैं, दैट इज द बेस्ट अलॉटमेंट दैट कैन बी मेड। उसमें अब हम अपनी अक्लें और अपनी फीलिंग्स और अपने एहसास और अपनी जज्बात को इन्वॉल्व ना करें। डू इट द वे दैट इज रिक्वायर्ड, जैसा कुरान और सुन्नत में बता दिया गया, उन्हीं गाइडलाइंस पर हम विरासत की तकसीम करें। दैट इज इट। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकसीम मुकम्मल है। इंशाल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुर व तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मअरिफ़त बिमआनी वन नज़र फ़ी अजाइबि वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह, इस किताब कुरान में से मेरी ज़बान जो पढ़ती है उसमें मुझे तफक्कुर, तदब्बर और उसकी समझ अता फरमा, और उसके मायनों और अजायबात की पहचान करवा। जब तक मैं जिंदा रहूं उसके मुताबिक अमल करूं। बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। वबरकातुहू।